محسن نقوی نے جتنی کوشش کی ہے کہ عمران خان رہا ہو جائے اور مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش ان سب میں کسی نے بھی نہیں کی۔ مخالف میں کہہ رہا ہوں کہ محسن نقوی نے بھرپور کوشش کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر لے اور یہ مسئلہ سیٹل ہو جائے۔ محسن نقوی واحد انسان ہے جو فیلڈ مارشل کے سامنے بات بھی کر لیتا ہے۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ اور گور صاحب جو ہیں وہ پیمز آ گئے، جو ان کے ڈاکٹرز تھے، انہوں نے کہا ایکسیلنٹ، یہ بہترین علاج ہو رہا ہے، اگر ہم نے بھی کرنا ہوتا تو ہم بھی یہی علاج کرتے۔ پولیٹیکل رہنماؤں نے کہا جی ہم مطمئن ہیں اور ہم اپنے لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں سارا۔ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ ہم مان گئے سارا کچھ تو یہ ایشو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہماری بہت ہمدردی ہے، ہمارا بڑا تعلق ہے اور سارا کچھ ہے، اور دوسری طرف بھرپور قسم کی پالیٹکس اس میں کھیلی گئی ہے۔ کیا جیل کا رول 795 یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی فیملی کو اطلاع کی جائے اور اس کی فیملی کو ساتھ رکھ کر کے آپ علاج کروائیں؟ آپ یہ رائٹ وائلیٹ کریں گے تو یہ ملک کرائسس میں ہوگا۔ اگر آپ کو ایسے ہی پسند ہے تو کب تک ایسے چلاؤ گے؟ خدا را اپنے ملک پہ رحم کرے، اس کرائسس پہ رحم کرے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن چوہدری۔ ناظرین، بانی پیٹے کی صحت کے معاملے پر سیاسی درجہ حرارت مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور آج بانی پیٹے کو جیل میں دستیاب سہولیات کی رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ کے مطابق بانی پیٹے کو جیل بہتر کلاس اور محفوظ ماحول میں رکھا گیا ہے۔ ورزش کے لیے انہیں سائیکلنگ مشین اور دیگر جم کا سامان بھی فراہم کیا گیا ہے، جبکہ صبح سے شام تک قدرتی روشنی اور تازہ ہوا کی رسائی بھی دی جاتی ہے۔ بانی پیٹے لان میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، اور بانی کو جیل میں تمام سہولیات ملنے کے باوجود پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن اتحاد کا دھرنا بھی جاری ہے، اور دو ٹوک الفاظ میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ بانی کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ جب تک ذاتی ڈاکٹرز کو بانی تک رسائی نہیں دی جاتی، احتجاج یوں ہی جاری رہے گا۔ اسی دوران پارٹی کے اندر سے ایک اور بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور وہ ہے سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے الزام لگا دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہی بانی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ ذاتی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعتراف کیا کہ پی ٹی آئی بانی کو رہا کرانے میں مکمل ناکام ہو چکی ہے، اور محسن نقوی نے رہائی کے لیے سب سے زیادہ کوششیں کی ہیں، اور یہ بھی کہا اس حوالے سے فیلڈ مارشل سے انہوں نے بات بھی کی۔ جبکہ دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ بھی سامنے آئے، انہوں نے علیمہ خان کو بانی پی ٹی آئی کے علاج میں تاخیر کا ذمہ دار قرار دے دیا اور کہا کہ سیاسی قیادت جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ اسے ویٹو کر دیتی ہیں، اور بانی کی صحت کو سیاسی طور پر کیش کرانا چاہتی ہیں۔ اور پھر آج صدر آصف علی زرداری نے بھی بانی پی ٹی آئی پر تنقید کے خوب تیر چلائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی تکالیف برداشت نہیں ہوتی تو کوئی آسان کام دیکھ لیں، ابھی تو 1.5 سال بھی نہیں ہوا اور رونے کی آوازیں شروع ہو چکی ہیں۔ اسی سے متعلق ہمارا سوال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کھل کر بولنا، پارٹی کی ناکامی کا اعتراف کرنا اور محسن نقوی کی تعریف کرنا، آخر یہ کیا ہے؟ مفاہمت کی طرف اشارہ ہے یا اندرونی بغاوت کی ابتدا ہے؟ اسی پر آج بات کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ عامر صاحب، کیا کہتے ہیں؟ بانی کی صحت کے معاملے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی کا ایک طرف احتجاج جاری ہے، دوسری جانب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اس پر سیاست کی جا رہی ہے اور ان کی تاخیر، علاج میں تاخیر کی وجہ بھی یہی ہے، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ ان کے پرسنل فزیشین تک رسائی ہونی چاہیے، اور ہم پہلے علاج پہ کرتے رہے، اور علاج کے اوپر اب محسن نقوی نے جو گفتگو کی اور جو کچھ کل ہم بات کرتے رہے کہ یہ بڑی خاموشی سے بیرسٹر گوہر اور جو علامہ راجہ ناصر عباس ہیں یہ گئے، مل کے آئے، اور پرسوں یہ خاموش رہے، وہ جس کو کہتے ہیں دڑ بٹ جانا۔ اور جب گورنمنٹ نے وہ رپورٹ پبلک کرا دی تو پھر وہ جو ڈاکٹر عاصم یوسف ہیں وہ بھی آگے بیان لے کے شوکت خانم کا سائڈ پہ کھڑے ہو کے کہ جناب یہ وہ ہے، اور یہ دونوں بھی پھنس گئے کہ نہیں ہم تو بات نہیں کریں گے، محمود خان اچکزئی کریں گے۔ محمود خان اچکزئی بھی آن بورڈ تھے۔ یہ سارے لوگ کس کے ساتھ کھیل رہے تھے، کس کے ساتھ سیاست کر رہے تھے؟ جب قاسم زمان کا نام آیا اس کو کیوں نہیں بھیجا؟ جب بیرسٹر گوہر کو اور پارٹی کے لیڈروں سے کہا گیا کہ آپ اڈیالہ میں جس وقت ڈاکٹر آ رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ نے مانا کہ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام بھی ہم نے دیا، تو یہ تو سارے کے سارے ملی بھگت ہے، سارے عمران خان کی جو بیماری ہے اس پہ سیاست کر رہے تھے۔ جو محسن نقوی نے کہا وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ خود اس چکر میں تھے کہ پھر ہمارا سارا جو اس وقت گیم بنی ہوئی ہے وہ ساری خراب ہو جائے گی، تو فیملی اس کے اندر تھی کہ ویٹو علیمہ خان کر رہی ہیں، کون کر رہا ہے؟ میں اب آپ کو یاد کراؤں محسن نقوی کا جو نام لیا انہوں نے علی امین گنڈا پور نے، میں اس پروگرام میں پچھلے سال کئی دفعہ یہ بات بتا چکا کہ بیرسٹر گوہر
علی ظفر اور سلمان اکرم راجہ کی ایک ہی اکٹھی مشترکہ ملاقات عمران خان سے ہوئی، جس میں بیرسٹر گور نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہے کہ ایک بندہ آپ دے دیں، ایک بندہ ان 4-5 میں سے چن لیں، جس میں نے سب سے پہلے محسن نقوی کا نام لیا تھا اور اس میں ایاز صادق کا نام لیا تھا، رانا ثناء اللہ کا لیا تھا، خواجہ سعد رفیق کا لیا تھا۔ تو عمران خان نے کہا سب سے زیادہ تو ہمارے خلاف محسن نقوی ہے، تو اس نے کہا جی سب سے زیادہ فیسیلیٹیٹ ہمیں وہ کرتا ہے 24 نومبر والا جو دھرنا تھا جس میں بیگم بشرا کو روکنا تھا، مجھے انہوں نے پلین دیا، میں اٹک اور واکنڈ کے بیچ میں اسی جہاز سے اترا، لیکن علی امین سے بات ہونے کے باوجود بیگم بشرا نے انکار کیا کہ ہم نہیں رکیں گے سنجانی اور ہم سیدھے جائیں گے ڈی چوک، اور پھر 26 نومبر والا وہ سانحہ ہوا۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں محسن نقوی والا بات تو انہوں نے کی، ہم تو پہلے سے جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس لحاظ سے تھے کہ ان کی ذمہ داری لگی ہوئی تھی کہ وہ کوئی خفیہ طور پہ نہیں کر رہے تھے کام، وہ گورنمنٹ میں رہ کے پی ٹی آئی کے ساتھ نیگوشیٹ بھی کر رہے تھے اور ان کو راستہ بھی دینا چاہ رہے تھے، بات بھی کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر آج انہوں نے سارے پول بھی کھول دیے۔ اب یہ پی ٹی آئی کی قیادت جو کل تک سلمان اکرم راجہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم نے ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام دیا تھا، تو ڈاکٹر جو آپ نے دو دیے ہیں وہ دونوں تو آنکھوں کے ماہر نہیں ہیں نا، جو فیصل سلطان ہے اور جو عاصم یوسف ہے، انہوں نے بھی تو ایک خرم مرزا کو پکڑا تھا نا، تیسرے ڈاکٹر کو، اور انہوں نے وہاں پہ ایکسیلنٹ کہا کہ ہم بھی ہوتے تو یہ علاج کرتے۔ بھائی یا تو آپ کو اعتراض تھا تو وہ بھی وہیں سے ولاگ کرتے اور پبلک کو بتاتے کہ جناب یہ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ دونوں بھی پمز کے باہر کھڑے ہو کے بات کرتے یا پارلیمنٹ ہاؤس میں جا کے جو دھرنا یہ دے رہے ہیں اس کے اوپر کھڑے ہو کے بات کرتے کہ جی ہم ہو کے آئے ہیں، یہ ہمیں بتایا گیا، ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہم نہیں ہیں، کیوں چپ رہے؟ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے بیرسٹر گور پچھلے ہفتے جب انہیں گیٹ نمبر 5 پہ کہا گیا تھا آپ عمران خان سے مل لیں، اور انہوں نے انکار کیا کہ مجھے کوئی فیملی ممبر ساتھ جائے، کیونکہ انہیں اپنی سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کا خطرہ تھا۔ یہ پوری پی ٹی آئی ان لوگوں کے ہاتھوں میں محبوس ہو کے پھنس گئی ہے جو آزاد رائے رکھتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اوپر وہ ٹرولنگ برگیڈ آ جاتا ہے جو ان کو بےعزت کرتا ہے کہ یہ کیسے چلے گئے، اور انہی میں سے مفرور سزا یافتہ لوگوں میں یہ جو دھرنے کرائے گئے کے پی میں، اگر عمران خان کی صحت کے اوپر کوئی راستہ بن رہا تھا، جو وزیر اطلاعات نے اور وزیر پارلیمانی امور نے ٹویٹ بھی کیے تھے کہ ہم ان کو فیسلٹی دیں گے شفٹ کرنے کی، جب یہ دھمکیاں لگاتے ہیں 25 مئی 2022 کو عمران خان نے اچانک لانگ مارچ کا کہا تو الیکشن سے چلے گئے، تو جولائی میں جب ہوئی بات تو عمران خان نے شرط لگا دی پہلے اسمبلی توڑو پھر بات کریں گے، الیکشن ان کے ہاتھ سے نکل گئے، نہ یہ 5 اگست کو کچھ کر سکے، نہ یہ 26 نومبر کو کر سکے، اور نہ اب یہ 8 فروری کو کچھ کر سکے۔ یہ عمران خان کی نام پہ اپنی سیاست کر رہے ہیں اور گیم کر رہے ہیں اور پاکستان کو پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے نا ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہ ساری چیزیں باہر آ گئی نا، بیرسٹر گور کہیں اور ہمارا ناصر عباس صاحب کہیں کہ ہم نہیں گئے پیمز، بات ختم ہو جائے گی۔ بیرسٹر گور کہیں کہ مجھے آفر نہیں آئی ملنے کے لیے، بات ختم ہو جائے گی۔ قاسم زمان کہیں کہ ان کو نہیں کہا گیا۔ اس وقت جب فیملی ممبرز کو کہہ رہے ہیں تو فیملی ممبر نہیں جاتے، جب سیاستدان کو کہتے ہیں تو سیاستدان نہیں جاتے، ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں 1 گھنٹہ پہلے کہا تھا لہذا ہم اس کانفرنس کال میں آگے، تو کیا کریں آپ؟ صحیح، ایسے ہی ہے۔ نوید صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک طرف تو یہ دھرنا دیا جا رہا ہے جو، اور دوسری جانب علی امین گنڈاپور کی جانب سے اتنا کھل کر بولنا اور یہ سب باتیں کرنا، کیا سمجھتے ہیں آپ یہ سب کیا ہے؟ پارٹی میں اختلافات ہیں، دھڑے بندی ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے بانی پی ٹی آئی کو؟ اچھا دیکھیں امن، ایک بات تو ہے جہاں تک گنڈاپور صاحب کی بات ہے اور جو ان کے انکشافات ہیں، میں نہیں کہتا کہ وہ جو ہے وہ من گھڑت ہوں گے یا انہوں نے خود جو ہے وہ یہ باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑی ہوں گی، لیکن ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی۔ دیکھیں اس وقت جو بھی وہ کہیں، میرے خیال میں کل سے جب سے یہ پروگرام نشر ہوا اور اس وقت سے سوشل میڈیا پہ جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، تو علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کے اوپر کوئی ٹرسٹ، ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی والے عمران خان کے سپورٹر تو وہ اس پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا جہاں تک بات ہے گورنمنٹ کی، عمران خان صاحب کی صحت کی، تو دیکھیں گورنمنٹ نے اپنی کریڈیبلٹی خود خراب کی ہے نا۔ آپ پہلے جو ہے وہ پہلے اس کے صحت کے معاملے کو بالکل آپ نے یکسری یہ کہا کہ جی کوئی ایشو ہی نہیں ہے، پھر آپ چپکے سے لے کے گئے ان کو اور وہاں پہ پروسیجر ہوا پیمز میں، پھر بات لیک ہوئی، اگین آپ نے نہیں بتایا۔ دیکھیں نا، ایک قیدی ہے اور یہ تو پھر ایک ہائی پروفائل قیدی ہے جو کہ پرائم منسٹر رہا ہے اس ملک کا، ایک عام قیدی بھی ہے، اگر اس کی صحت کو کوئی مسئلہ ہے تو اس کی فیملی کو بتانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے جا کے پروسیجر چپکے سے کر دیا، اور پھر جب خبر لیک ہوئی تو اس کے بعد آ کے وہ کہا گیا کہ جی یہ تو 20 منٹ کا پروسیجر تھا، یہ تھا۔ تو آپ نے اپنی، تو ابھی
किस तरह से लोग आपकी बात के ऊपर ट्रस्ट करें कि जो अभी आप कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी गंवा दी, आपने उसके ऊपर जो है वो पॉलिटिक्स की। आप अगर इतने ही आपने उनको सहूलतें दे रखी हैं, आपने ये जो भी आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो रिपोर्ट जमा कराई गई, अगर ये सब कुछ है तो क्यों ना, जब अदालत का हुक्म है कि उसको मिलने दिया जाए, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे? सही। देखिए, हमेशा होता यही है कि जहां पे इंफॉर्मेशन का वैक्यूम होता है, यानी अफवाहें कहाँ जन्म लेती हैं? अफवाहें उस जगह जन्म लेती हैं जहां पे इंफॉर्मेशन का वैक्यूम होता है। जब आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही होती तो ऐसे में फिर वो जो है अफवाहें जन्म लेती हैं। तो जो भी है, अब उनकी सेहत के बारे में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, जो भी जो अदालत उज़्मा के अपने एमएस क्यूरे ने जो रिपोर्ट वहाँ पे जमा कराई थी, उसमें जो कुछ कहा गया वो 85% आईसाइट ज़ाया हो गई थी, और अभी ये कुछ और जो है वो चीज़ें आ रही हैं। तो क्यों नहीं आप, अगर आप साफ हैं तो क्या इसको सिर्फ अपनी अना को लेके देखें? कितनी इस वक्त मुल्क में सिचुएशन क्या है? कल रात को जो कुछ बाजोड़ में हुआ या उसके साथ शांगला में जो कुछ हुआ, तो आपका मुल्क सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी बुरी है, बलूचिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, सिक्योरिटी की सिचुएशन इतनी बुरी है, इकोनॉमी की सिचुएशन इतनी बुरी है, हमें रोजी पिक्चर पेंट की जा रही होती है। अभी जो एसओईज की रिपोर्ट आई है कि तकरीबन कोई 850 अरब रुपए जो है वो हर साल ब्लीड कर रही हैं एसओईज, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। अगर ये 850 बिलियन रुपए, 850 अरब रुपए, अगर ये पूरी सैलरीड क्लास से एक साल में टैक्स ना भी लें, फिर भी 200 अरब रुपए इनको बच जाएंगे। तो आपकी सिचुएशन ये, उसमें अना का मसला बना के बैठे हुए पॉलिटिक्स, अगर वो कहा जा रहा है, और ये जो पीटीआई की तरफ के ऊपर बात आती है कि जी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, देखें सही, यहां पे भी मैं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? आपने उस पार्टी को खत्म कर दिया, आपने उसका कार्डर खत्म कर दिया, उसके पास कोई एक आवाज नहीं है जो कि बात कर सके। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी, जब अब मेरे ख्याल में पीटीआई को खत्म करना, उसका कार्डर खत्म करना, उसको ऊपर से डीकैपिटेट करना, यही गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो है वो गलती थी। कि उससे हुआ क्या कि अब जितने मुंह उतनी बातें, और वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ। अगर इतनी ज्यादा बातें आएंगी तो फिर तो सच कहीं दब जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है अपनी क्रेडिबिलिटी को। अगर ये इतना बड़ा इशू नहीं है, उनकी सेहत जो है वो ठीक है, और अल्लाह करे ठीक हो, बिकॉज वो एक बड़े लीडर हैं, बड़ी पार्टी के, उनके लाखों करोड़ों जो है वो फॉलोअर्स हैं। तो अगर वो ठीक है, आप अब इंफॉर्मेशन वो कर दें, फैमिली को एक्सेस दें, वो जाके मिलने, अपनी आंखों से देख लें, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों आप जो है, लगता ये है कि गवर्नमेंट खुद ही या तो अपनी अनाज के उसमें घिरी हुई है। हवाले से सियासत करना किसी अगर ये जरदारी साहब ये कह रहे हैं, तो जरदारी साहब का भी तो सामने है ना कि वो रिपोर्ट बना के आ जाया करते थे, वो 2 दिन नहीं गुजारते थे और रिपोर्ट्स आ जाती थी कि जी स्टंट उनके वॉल बन गए, और आज जो है उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है कि जी ये चीखें निकल रही हैं। बिल्कुल ऐसा ही। आया साहब, आप क्या समझते हैं, ऑपोजिशन की जानिब से अब एक धरना दिया जा रहा है कि बानी को, उनके ज़ाती मुआलजीन को उन तक रसाई मिलनी चाहिए इलाज मुआलजे के लिए, और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा धरना दिया गया था, मुलाकात ना होने पर यह कहा जाता था कि मुलाकातें कराई जाएं, उसका तो कोई खातिर खौफ फायदा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि एक तो इस एहतजाज को कोई फायदा होगा, और दूसरा जो अली अमीन गड्डापुर की जानिब से इतना खुलकर बोला गया, क्या कहेंगे उस हवाले से? एमन, एक तो ये आपको आज समझ आ गई होगी कि वो जो एहतजाज और धरनों के दौरान अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते थे, वो कहाँ जाते थे, एक तो ये समझ आ गई। वो एक दफ़ा तो आपको याद है ना, वो गालिबन 1.5 दिन 2 दिन वो गायब रहे थे और कह रहे थे पता नहीं कितने ज़िले और कितने पहाड़ अबूर करके मैं वापस पहुंचा हूं पेशावर। मोहसिन नकवी साहब के साथ उनकी दोस्ती भी है, इसमें भी किसी को शक नहीं है। अब रौला वही है कि आप आम आदमी की कंजम्पशन के लिए, अपने सपोर्टर और वोटर की कंजम्पशन के लिए ये जो बातें कर रहे हैं वो तो चलें, मान लेगा। पीटीआई का वोटर और सपोर्टर आपकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आपने खुद इस मुकाम तक उसको पहुंचा दिया है। आपने इतना डिले कर दिए सारे, पहले तो पाबंदी लगाई रखी क्योंकि आपको शायद खतरा था कि वो 8 फरवरी से पहले कोई मिल लेगा इमरान खान को, तो पता नहीं उसके क्या नताइज हो जाएंगे, को पता नहीं कितना बड़ा एहतजाज हो जाएगा, वो गलत किया।
اور یہ دھرنے کی بنیاد بھی اس کی ذمہ داری آپ پہ ہے، اور وہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ پہ ہے، کیونکہ چیزیں اپنی اتنی ڈیلے کی اور اتنا چھپا کے رکھا چیزوں کو. پہلے تو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اس کے بعد پھر آپ نے، اب جب آپ تواتر کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کرتے ہیں اور وضاحتیں دینا شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انڈر پریشر ہیں اور آپ بیک فٹ پہ بھی ہیں. سیدھی بات ہے. دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ عمران خان صرف ایکس پرائم منسٹر نہیں ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں، وہ ایک کرکٹنگ ہیرو بھی ہے، اور اس کا بھی آج نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ 14 سابق کرکٹ کے کپتانوں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط لکھا ہے، تشویش کا اظہار کیا ہے ان کی صحت کے حوالے سے. اس میں آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انگلینڈ، انڈیا سارے موجود ہیں. ظاہر ہے وہ سب کھیلے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ. تو آپ نے یہ خود موقع دے رہے ہیں، انٹرنیشنل پریشر بھی بڑھا رہے ہیں. اور دوسرا، آپ ایک چیز تو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ پی ٹی آئی اس وقت کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. لیڈر وہ ایک ہی ہے، وہ جس کا علاج آپ کرا رہے ہیں. تو لیڈر لیس جب خدا نخواستہ کوئی کیمپین شروع ہوتی ہے، کوئی احتجاج شروع ہوتا ہے، تو اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بالکل ہم افورڈ نہیں کر رہے. وہ نوید صاحب نے آپ کو دہشت گردی کے واقعات کا بھی حوالہ دیا. آج بھی ہمارے 11 جوان شہید ہوئے ہیں. محسن نقوی صاحب نے ساری باتیں کی، لیکن ایک انہوں نے یہ بات ضرور کی کہ وہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے پولیٹیکل بیکنگ بہت ضروری ہے. تو پولیٹیکل بیکنگ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں ان کی بیکنگ، وہ تو ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی بیک پہ، لیکن اس پولیٹیکل پارٹی کو جس کو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے، آپ ایک چیز سمجھنے کی اب کوشش ہی نہیں کر رہے کہ وہ اس کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے اس کے ذہن میں ایک چیز ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا وہ جو لیڈر ہے وہ ہماری وجہ سے جیل میں بیٹھا ہوا ہے. صحیح. وہ اس کو ورنہ وہ آ سکتا تھا. دیکھیں مطلب اتنے موقع ہیں. اب پھر یہ بات ہوئی کہ جی وہ اس سے کہا گیا کہ باہر چلے جاؤ، خاموش رہو. اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ بنی گالا تمہیں بھیج دیتے ہیں، لیکن سیاست سے آؤٹ ہو جاؤ، اس کو ٹینیور اس گورنمنٹ کو پورا کرنے دو. وہ نہیں مان رہا. اس کا مطلب ہے یہ آپ کا فیلور ہے. آپ مدت سے ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ حضور کہیں بیٹھ کے کچھ معاملات طے کر لیں، کہیں پہ کوئی 1.5 سال چلیں. وہاں پہ تو بات ہو سکتی ہے نا کہ جی اتنا ٹائم دے دیں اس گورنمنٹ کو. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ بھی پرفارم نہیں کر پا رہی اور یہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر وہ اس ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے، تو مجھے آپ بھی مخلص نہیں نظر آ رہے. اس لیے یہ ذمہ داری دونوں پہ عائد ہوتی ہے، اور وہ احتجاج میرا خیال ہے کہ اس لیول پہ نہ لے کے جائیں پی ٹی آئی والے کہ ان کے بھی ہاتھ سے نکل جائے. چیزوں کو افہام و تفہیم سے بیٹھ کے حل کرنے کی ضرورت ہے، جو اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور جتنا جلدی یہ سمجھ آ جائے میرا خیال اتنا بہتر ہے. صحیح، بالکل ایسے ہی. فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ علی امین گنڈاپور نے تو جو کہا وہ کہا. وزیر داخلہ یہ کہتے ہیں کہ علیمہ خان ذمہ دار ہیں بانی کی صحت کے حوالے سے، تاخیر میں جو ہوا ان کی صحت کی جو علاج ہونے کے حوالے سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بھی پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے تو وہ ویٹو کر دیتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں علیمہ خان کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا وہ ملنے کے لیے بھی پہلے احتجاج اور دھرنے دے رہی تھی، اب بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. امین گنڈاپور کے بیان سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ عمران خان کا ان کو اٹھانے کا فیصلہ جو ہے نا وہ 100% درست تھا. وہ جو کہتے تھے نا کمپرومائز ہیں کسی اور کے، بالکل درست جو ہے نا وہ خود امین گنڈاپور نے خود ہی جو ہے اس انٹرویو سے بات ثابت کر دی. دوسری بات یہ جو قوم کو ابن صفی کی عمران سیریز جو لکھتے تھے، نہیں آپ نے پڑھی ہوگی لازمی طور پہ، اس طرح کی جو کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، اس عمران سیریز میں ایک کردار گستاپو ہوتا تھا. ہاں مدر کلیم کے لیے ابن صفی کی زیادہ اچھی تھی، برحال اپنی اپنی پسند، لیکن اس میں ایک کردار گستاپو ہوتا تھا. یہاں تو اس جو ان کی کہانیوں میں تو درجنوں جو ہے نا وہ گستاپو ہیں. حکومت کی طرف بھی گستاپو ہیں اور تحریک انصاف کی طرف بھی گستاپو ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی ان میں جو ہے وہ کس سسٹم میں چل رہا ہے، اس کے ساتھ وہ کس کے ساتھ ہے. یہ گپتاپو ہیں سارے. بھائی آپ اس بات کو سمجھیں. صحیح. ہاں گپتاپو ہیں، صحیح. تو اب سمجھنے کی بات یہ ہے، جو حکومت سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا بیانیہ وہ نہیں بک رہا عمران خان کے حوالے سے. دیکھیں عمران خان کی طبیعت خراب ہوئی، زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ حکومت پاکستان، چلے حکومت پاکستان کا چھوڑ دیں،
जेल सुप्रिटेंडेंट को ले लें, जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से एक ऑफिशियल अलामिया जारी कर दिया जाता, ये कौन सा तरीक़ेकार था कि इमरान खान की बीमारी की खबर एक तहरीक इंसाफ की कुर्बत रखने वाला यूट्यूबर जो है वो जो है तशज़्ज़ुबाम कर रहा है। आप क्यों चीज़ों को जो है मशकूक बनाते हैं? आप कहते हैं कि सब कुछ जेल सुप्रिटेंडेंट करता है, ना हुकूमत में पाकिस्तान का ताल्लुक है, ना पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक है, तो भाई जेल सुप्रिटेंडेंट जो एक 3 लाइन का बयानिया जारी कर देता कि भाई इनकी तबीयत खराब हो गई थी इमरान खान साहब की। आप ये कहते हैं कि इमरान खान और दीगर कैदियों में फर्क नहीं है, तो फिर इतना हंगामा क्यों बरपा है इमरान खान के ऊपर? आपका हुकूमत का, तहरीक इंसाफ वालों का तो मौजूद बहस इमरान खान है, समझ में आता है। हुकूमत का भी मौजूद बहस इमरान खान है, उनके पास भी इमरान खान के अलावा क्या है गुफ्तगू का दूसरा मौजूद? आप बता दें। आप मरियम नवाज शरीफ साहिबा से शुरू हो जाए, उन्होंने तो वीडियो भी दिखा दी टीवी के ऊपर, इमरान खान की तकरीर भी दिखा दी, जो वो आप डिस्कस ही नहीं करते ना, इसीलिए कि काम कर रही है। कौन सा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं करना चाहिए ना, करना चाहिए। और पंजाब की वज़ीर आला की कारकर्दगी तो बाकी 3 सूबों से अच्छी भी है, उनको करना चाहिए। लेकिन मसला ये वो डिस्कस करेंगे तो जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर साहब हैं या जो भी करता धरता है इस प्रोग्राम के, वो समझते हैं प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये भी एक मसला है। ये भी बड़ा प्रोग्राम तो तभी चलेगा ना जब करेंगे। हाँ कि काम होगा, मेरिट पे बात होगी तो पता चलेगा ना। या हुकूमत हो, क्या डिस्कस मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, वो सब कुछ इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो रहा है। अब ये भी एक मसला है, तो वो भी तो इमरान से शुरू होकर इमरान पे खत्म करती है ना, वो भी तो यही करती हैं, और क्या करती हैं? नहीं, उनके कारकर्दगी पे मैं तो 10 दफा कह चुका यहाँ पे कि बहस कराएं ना सूबों की आपस में। हम ही नहीं जाते, हम ही ढूंढते हैं कि नहीं इधर नहीं उधर जाना है। फिर बात तो होगी, जब सवाल यही आएगा तो क्या करें? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या क्या नहीं हो रहा? आज भी लैंड रिफॉर्म्स पे बेहतरीन काम हुआ है, हम नहीं करते डिस्कस, चले हम क्या करें उस पर? लेकिन आमिर साहब हम चाहते हैं कि हमें भी तो चाहिए ना कि सवाल इमरान ही चाहिए, हम कोई और करते ही नहीं। अच्छाई और बुराई लाए ना सबकी। आज भी एक सवाल रख लेते कि क्या किया है दूसरे सूबों ने और लैंड रिफॉर्म्स पे अब क्या हो रहा है। और उनके वजीर हैं, उनकी तारीफ प्रोजेक्ट्स बने हैं एक सूबे ने और एक मरकज ने। नहीं सर, बात तारीफ की नहीं है, जब बात हो रही है तो अब आपको भी तकलीफ इसमें आ गई कि जी मैंने क्यों बात कर दी मरियम नवाज की। भाई एक इशू है कि पंजाब में वाला वर्ड आपने कैसे यूज कर दिया, तो सर आना चाहिए। मेरा कोई फटा है मरियम नवाज का हुजूर चीफ मिनिस्टर से पंजाब दी आपने नहीं आपने फौरन सूबाई वजीरों का नाम लेके, तो वही वो तारीफ करने के लिए है, मैं यही तो कह रहा हूँ। नहीं हमें हमसे क्यों तारीफ करवा रहे हैं आप? उनको करने दें। अच्छाई और बुराई नहीं हम भी तो यही कह रहे हैं यार, सबके सबकी बात करें ना। फिर इमरान खान अकेला क्यों, या फिर उसके सूबाई वजीरों का नाम क्यों आ जाता? उन्होंने कल उनकी वीडियोस चला दी मरियम नवाज साहबा ने, अब मैं क्या करूं इस पे? भाई तो फिर आपको रास्ता मिल गया ना, तो आपको रास्ता मिल गया, चला दी, तो किसी ने रोक दिया क्या? आप कर लेते डिस्कस, कल क्यों नहीं किया? आज भी नहीं कर रहे। यही तो मसला है आलमी है कि सिवाय इमरान खान के यहाँ कुछ करते ही नहीं आप। हम क्या करें उस पर? फिर सवाल होगा तो जवाब भी उसी पे होगा। वो भी यही करते हैं ना, अब हम कहां चले जाएं? उनकी भी बात वहीं से शुरू होके वहीं खत्म हो जाती है। हम भी तो यही कह रहे हैं ना, हम भी यही कह रहे हैं ना कि फिर सवाल कराएं कि वो जो काम अच्छे और बुरे किसी सूबे के आपस में हो रहे हैं सबको डिस्कशन में लाएं। सही। हम क्यों सिर्फ किसी की बुराई और सिर्फ की अच्छाई करें? हम सबके लिए जाएं। सही। आमिर साहब इस पर भी किसी गवर्नमेंट की तारीफें करने के लिए मेरे ख्याल में उनके तर्जुमानों की फौज बहुत है। मीडिया का काम जो है वो वॉचडॉग का होता है कि जहां कोई गलती हो उसकी हाँ, मीडिया का काम सिर्फ एक बंदे को उठा के रखना है ना। मीडिया का काम ये है ही नहीं कि गैर जानिबदारी से सूबों में मुकाबला करा लें। गवर्नमेंट के उनके तर्जुमान बैठे हैं, तर्जुमान को मुझे भी नजर आ रहे हैं तर्जुमान कौन किसकी कर रहा है। बात तभी तो हो रही है ना, बात तभी तो ये सवाल उठाया गया कि क्यों नहीं करते हम। आप एक काम करें, उनसे कहें कि उसका नाम लेना छोड़ दें, हम प्रोग्राम करना बंद कर देंगे। करने दें रान साहब, आप वो तर्जुमानों नहीं, मैंने तो उनकी तर्जुमानी नहीं करनी। फैसल हुसैन ने बात की है तो मैंने की है, मैं तो नहीं कर रहा। मैंने तो सवाल भी नहीं कभी सजेस्ट किया कि आप ये कर लें। ठीक है आमिर साहब। इलियास साहब आप इस हवाले से क्या कहते हैं? फैसल की बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। मेरी बात है कि जरूर जी फैसल साहब ठीक, आप कंप्लीट करें। सर आप खामोश हो गए, मुझे लगा शायद आप मजीद प्रोग्राम में आपने भी मुझे ना नहीं आपने इमरान खान बना के मेरे भी पाबंदी लगा दी ना। नहीं बिल्कुल नहीं फैसल साहब, आप बगैर ये प्रोग्राम कैसे हो सकता है? आप करें बात। ओके फिर ठीक है। बात यह है कि पूरा मुल्क जो है ना वो इस लफ्ज के ऊपर जो है ना एक जमूत का शिकार हो गया। अब जो हुकूमत की तरफ से जो सलूशन दिया गया या जो बयानिया बयान करने की कोशिश की गई वो बयानिया नहीं बिक रहा, तो इसमें दूसरा आदमी क्या कर सकता है? बात यह है कि इस बात को समझ लें कि ये जो तहरीक इंसाफ है ना,
اس میں گور صاحب، فلانے صاحب اور ایون کہ یہ جو وزیر اعلیٰ کے پی کے اور بیرسٹر اکرم، کوئی ان کی حیثیت، کوئی اوقات ہے ہی نہیں صحیح، اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ حکومت کے ساتھ شامل ہو جائیں، عمران خان کے ساتھ شامل ہو جائیں، کوئی بات بول دیں، کوئی بات چھپا لیں، اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. صحیح. اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہتر یہ ہے کہ چیزوں کو آپ اتنا نہ الجھائیں، عمران خان کو ان کی فیملی تک ایکسس دیں تاکہ چیزیں جو ہے بالکل جس شکل میں اسی شکل میں آ جائیں. ہم یہ بھی تو چیک کر لیں گے نا، اتنے عرصے میں جو ایک بات کی جا رہی تھی کہ عمران خان دباؤ کا شکار ہو گئے، معلوم چل جائے گا ان کی بہن سے ملنے کے بعد. کوئی ٹویٹ ہی آتا ہے نا، اگر ٹویٹ نہیں آیا تو ٹھیک ہے، ختم ہو گئے، عمران خان دباؤ کا شکار ہو گئے. ٹویٹ آ گیا تو پھر اور سختی کر لیجیے گا، اس میں کون سا پرابلم ہے. بالکل ایسا ہی ہے فیصل صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں. پروگرام میں اس پر مزید بھی بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. تو بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے کافی گہما گہمی چل رہی ہے. ایک جانب پی ٹی آئی کی جانب سے دھرنا دیا جا رہا ہے، دوسری جانب علی امین گنڈا پٹ نے الگ سے بیان دیا اور پھر وزیر داخلہ نے تو اس پر یہ کہہ دیا کہ اس تمام تر صورتحال کی ذمہ دار علیمہ خان ہے. کیا کہتے ہیں الیاس صاحب آپ؟ دیکھیں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور بالکل اس بارے میں جو سب نے جس طرح بات چیت کی کہ اس بارے میں بتانا چاہیے تھے ان کے گھر میں. عام قیدی بھی ہو تو اس کے گھر والوں کو انفارم کر دیا جاتا ہے. رولز ریگولیشنز جیسے بھی ہیں، جس طرح یہ چیز کا پتہ چلتا ہے، اگر وہ وی آئی پی ہے تو اس کے لیے کلامیہ جاری کر دیا جاتا ہے یا بتا دیا جاتا میڈیا ان کی طبیعت خراب ہے. یہ تو گورنمنٹ والے پہلے مان نہیں رہے تھے، پھر بعد میں مانے تاکہ جب خبر نکلی اس کے بعد کہ جی ان کی طبیعت اس طرح ناساز ہوئی، اس طرح آنکھ میں مسئلہ ہوا. یہ ساری چیزیں جس طرح ہو رہی ہیں اور اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے آنکھ پر کہ کیا یہ وہ سارا ملک اسی پر لگا ہوا ہے، ساری سب چیزیں. یہ بہرحال اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے، گورنمنٹ اس کو دبانے کی کوشش کرے، چھپانے کی کوشش کرنے، گورنمنٹ سمجھتے گورنمنٹ اس مسئلے کو کیوں اتنا کرنا چاہتی کرے. ظاہر ہے ان کے کروائے، ان کے گھر والوں کو بھی ملنے دیا جائے. 70-80 دن سے نہیں ملنے دیا جا رہا تو یہ علیحدہ گورنمنٹ کا اپنا مسئلہ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے ملنا چاہیے، ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کریں. اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹریٹمنٹ وغیرہ ساری ہو رہی ہے، تو اگر ان کی بہن اگر نہیں بولے گی تو پھر کون بولے گا؟ تو ظاہر ہے ان کی بہن کو اگر ویٹو کرتی ہے یا دوسرے کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پارٹی میں ایک یہ ہے کہ ڈسپلن نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ کہہ دے تو اس کی بات کو فالو کیا جائے. ہر بندہ ادھر لیڈر ہے، ادھر عام ورکر بھی لیڈر ہے پارٹی کا، اس کی ایک اپنی رائے ہے. اگر وہ چلے گا تو وہ علیحدہ چلے گا. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کو بھی سمجھنی چاہیے. گورنمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، بتانا چاہیے ان کو کہ ان کی جہاں بھی ہو سکے ان کی عام قیدی کی بھی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. آپ ہاسپٹلوں میں جائیں تو ان کے لیے ایک علیحدہ طریقہ کار ہوتا ہے، تو ان کو بھی ہاسپٹل اگر منتقل کرنا چاہیے، جس طرح کورٹ نے کہا کہ ان کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کروایا جائے، ان کا چیک اپ وغیرہ کروایا جائے. بلکہ اگر وی آئی پی ہے تو سب کا کرنا چاہیے. سب کا ہوتا تھا، ماضی میں بھی ہوتا تھا، تو اب بھی ہونا چاہیے. تو یہ ایک رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق فالو کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی چیز ہے جو انہونی ہے تو پھر گورنمنٹ نہ کرے. گورنمنٹ کو پھر بتائے کہ جی ہم کس وجہ سے نہیں کرنا چاہتے، یا ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، یا جو جس طرح چیز کرنا چاہتے ہیں. ایک بندہ ہے، اس کی اگر طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کو دینا چاہیے. اس کی بلکہ کوئی بھی چیز ہے، بلکہ جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو بیٹھنے کے ادھر سہولت نہیں ہے تو وہ سارا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرنا چاہیے. بلکہ اب گورنمنٹ کو اتنا ہو گیا، اب گورنمنٹ کو کھول دینا چاہیے ان کے فیملی کو ملاقاتوں کے لیے اور ان کے ڈاکٹرز وغیرہ کے لیے، تاکہ مسئلہ صحیح طریقے سے ہو سکے اور یہ مسئلے سے توجہ لوگوں کی ہٹے. ورنہ یہ اسی طرح لگے رہیں گے 1 سال تک ہوگا. صحیح. ایک طرف یہ مسئلہ تو دوسری جانب ایک اور اہم اور سنگین مسئلہ جو کہ ہماری سیکیورٹی فورسز بھرپور اس کا مقابلہ کر رہی ہیں، وہ مسئلہ ہے دہشت گردی کا. آج باجوڑ میں کارروائی کی گئی، سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کامیاب کارروائی کی گئی اور اس کارروائی کے دوران 11 ہمارے جوان ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کی اور 12 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا. ایاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں، کس قدر کامیاب حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے؟ دیکھیں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ظاہر ہے ہمارے جوان روز قربانیاں دے رہے ہیں. وہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ظاہر ہے وطن کے دفاع کے لیے قربانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے. کیونکہ دہشت گردی کے خلاف وہ جو اے پی ایس کے سانحے کے بعد جس طرح کی ایک ہم آہنگی نظر آئی تھی پوری قوم میں، پوری قوم کی ایک ہی آواز تھی کہ ان کو ختم کرنا ہے دہشت گردی کو. اس کے بعد جو بھی ہوا، جس کو مرضی آپ بلیم کریں، جی فلاں کی وجہ سے وہ دہشت گرد واپس آ گئے، فلاں کی وجہ سے، اس بحث میں پڑے بغیر وہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اب کیا، اب ہم نے اس کو کس طرح سے قابو پانا ہے. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ایک
پولیٹیکل ہم آہنگی، مطلب ساری سیاسی جماعتیں، پوری قوم ایک جگہ پہ اکٹھی ہو اور یہ فیصلہ کریں کہ جی ان کو ہم نے اب مزید برداشت نہیں کرنا. جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے، افسوس کہ یہ دہشت گردی پہ آپ اس طرح سے قابو نہیں پا سکتے. اور ہمارے جوانوں کی شہادتیں یہ بڑی بہت، میں کیا کہوں، دل دکھتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. لیکن بہرحال ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بات ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. صحیح. عامر صاحب، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، عمران خان کے دور میں نان کائنیٹک پوائنٹس بنائے گئے تھے 13، اور ایک پوائنٹ تھا جو فوج کو کرنا تھا کہ بارڈرنگ ایریا پہ انہوں نے کام کرنا ہے. تو جو نہیں ہو رہا وہ کے پی میں نہیں ہو رہا، جو نان کائنیٹک آپریشنز کرنے تھے. اب آ کے 2-3 میٹنگز کیے انہوں نے کہ جناب کچھ مالاکنڈ میں پولیس کو لائیں گے. پولیس والوں نے کل کارروائی بھی بہت اچھی کی، سی ٹی ڈی کو مضبوط نہیں کیا. یہ صرف بیانیہ بنانے پہ لگے ہوئے، پیسے وہاں خرچ کر رہے ہیں. اب پوری کے پی گورنمنٹ اسلام آباد میں دھرنے کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کے نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ پولیس نے نہیں چھیڑنا، اور پنجاب اور کے پی کے سارے بارڈر بند کر دیے ان لوگوں نے. جیسے کسی زمانے میں تحریک لبیک کے لوگوں کو لا کے اور اسلام آباد اور پنجاب اور موٹر وے پہ بٹھایا جاتا تھا کہ ملک کیسے مفلوج کرنا ہے. تو سیم کام پی ٹی آئی براہ راست اس وقت پاکستان میں، صوبے میں اور اپنے صوبے کے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے آنے جانے میں، جہاں پہ ان کی عملداری ہے، بجائے اس کے کہ اس کام میں وہ بہتری کی طرف آئیں اور وہ کام جو دہشت گردوں کے خلاف ہونا ہے. کیونکہ دہشت گردوں کو دلا کے بچایا، پھر یہاں پہ تقریریں شروع کر دی، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز پہ وزیر اعلیٰ بیان دیتے ہیں. پھر ان کو بتایا گیا حضور آپ سمجھ تو لیں کہ آپ کس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. فوج پہ براہ راست تنقید کر رہے تھے. اب 4 مہینے بعد ان کو سمجھ آئی اور وہ آ کے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ بھی سب کی، اللہ کرے کہ یہ کام کریں، کیونکہ یہ سب چیزیں مل کے ہونی ہیں. یہ نہیں ہو سکتی کہ جی میرے تو مسائل ہی صرف یہ ہیں کہ میں نے صرف ایک بات کرنی ہے. میں نے پاکستان میں اگر مجھے ایک صوبہ تیسری دفعہ اقتدار کے لیے ملا ہے تو ان کو کچھ تو دے دیں. نہ سیاسی مقام ٹھیک کر سکے، نہ گورننس ٹھیک کر سکے، نہ دہشت گردی کے خلاف آپ اپنے لوگوں کو ٹھیک کھڑا کر سکے. یعنی لوگوں سے مراد لائن فورسز ادارے جو ہیں، جو سرکاری امال ہیں، ان سب کو تو لگا دیا دھرنوں میں. تو یہ بات توجہ کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کام کریں اپنا تو بہتری آ جائے گی. صحیح، بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ سب صوبوں کو مل کر اس پر بیٹھ کر حکمت عملی اپنانی چاہیے، کیونکہ دہشت گردی ایک مشترکہ مسئلہ ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خیال رکھیے گا. اللہ